نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59۔ قل انفقوا، آپ فرما دیجئے کہ تم خرچ کرو طوعا او کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بلا شبہ تم نافرمان قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل نفقاتهم، اور ان کے صدقات قبول کی جانے سے کوئی چیز مانے نہیں، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے ساتھ۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے کے ساتھ۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، پس تعجب میں نہ ڈالے آپ کو ان کے مال اور ان کے اولاد۔ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں دنیا والے زندگی میں ان سب چیزوں کے ذریعے عذاب دیا جائے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکل جائے ان کی جانیں اس حال میں کہ کفر کر رہے ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ منافقین وہ لوگ قسم اٹھاتے ہیں، انہم لمنکم، کہ بلا شبہ ہم تم میں سے ہے، وما ہم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون۔ لو یجدون ملجن، اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی غار مل جائے، او مدخلا، یا گھس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ حاصل ہو جائے، لولوا الیہ وهم یجمعون، تو پیر کر جلدی اس کی طرف دوڑے جائیں گے، دوڑ کر چلے جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں بعض منافقین میں بعض لوگ وہ ہے جو صدقات کے بارے میں آپ پر تان کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، پس اگر آپ ان میں سے ان کو دے دے یا ان کو کچھ دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ، اور اگر ان کو ان میں سے
کچھ نہ دیا جائے تو اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور اگر یہ راضی ہو جائے جو کچھ اللہ نے اور رسول نے دیا ہے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ. اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا اور رسول بھی مال غنیمت سے عطا فرمائے گا. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. آیات نمبر 53 میں منافقین کی احوال کا بیان ہے. خاص کر انفاق فی سبیل اللہ اور جھوٹی قسموں کے حوالے سے صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ آیات نمبر 53 میں قل انفقوا طوعا او کرہا جد بن قیس کے بارے میں نازل ہے، جس نے کہا تھا کہ میں رومیوں کی عورتیں دیکھ کر بے صبر ہو جاؤں گا، لہذا مجھے غزوہ تبوک پر ساتھ مت لے جائے، لیکن مال کے ذریعے بدستور تمہاری مدد کروں گا. اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور عدم قبولیت کی دو صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ مال لے کر آؤ گے، صدقات لے کر آؤ گے تو اللہ کے رسول اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. اور دوسرا معنی یا دوسری صورت عدم قبولیت کے یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں اس صدقات کا اجر و ثواب نہیں دے گا. اور آیات میں ان دونوں معانی جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے. اور آیات کے آخر میں فرمایا انکم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان لوگ. بہرحال آیات کا سبب اگرچہ جد ابن قیس کے حوالے سے ہو، لیکن آیات کے الفاظ میں عموم ہے اور تمام منافقین کو شامل ہے. یہ منافقانہ کردار جو بھی ادا کرے وہ قابل مذمت ہے اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. آیت نمبر 54 میں منافقین کے کیفیت کا بیان ہے. خاص کر منافقین کے کفر کے حوالے سے، نماز میں سستی کے حوالے سے، بددلی سے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. اور یہ آیت علت ہے ما قبل کا کہ منافقین کے عدم صدقات کے عدم قبولیت سے منع کرنے والی چیز اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مگر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور کفر کے ساتھ، نفاق کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو. اگرچہ منافقین اسلام کے دعوے دار ہے، ایمان کے مدعی ہے، لیکن انہوں نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہے. اور پھر نماز دین اسلام کا اہم فریضہ ہے، ایمان کی علامت ہے، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین. اور یہ منافقین نماز میں کاہلی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اور نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ گویا کہ یہ ان پر بڑی مصیبت آ پڑے ہے، کیونکہ
یہ منافقین دل سے تو نماز نہیں پڑھتے، صرف ریا ہے، دکھلاوا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے مسلمان سمجھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے نماز جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں، نہ رکوع ٹھیک کرتے ہیں، نہ سجدہ ٹھیک کرتے ہیں، نہ ارکان کی رعایت رکھتے ہیں، نہ شرائط کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نہ پوچھے یا کوئی نہ دیکھے تو پھر نماز پڑھتے بھی نہیں۔ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ان منافقین کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے بددلی سے کچھ مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان منافقین کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے ثواب کی امید سے خرچ نہیں کرتے، نیت میں فطور ہے، ثواب کی نیت سے جب خرچ نہیں کرتے تو لا محالہ وہ بددلی سے خرچ کرتے، وہ دل سے تو خرچ نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 55 میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد کو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، ان کے اولاد پر، ان کے مال پر آپ تعجب نہ کریں، چونکہ یہ چیزیں مال اور اولاد عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے اولاد زیادہ ہو، مال زیادہ ہو تو اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ یہ کثرت بطور استدراج ہے، اللہ کے نزدیک یہ مقبول نہیں ہے، یہ مردود ہے، اور یہ مال اولاد ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں ان منافقین کو ان چیزوں کے ذریعے سے عذاب مل جائے۔ اور پہلا عذاب تو یہ ہے کہ مال جمع کرتے ہیں، مال جمع کرنے کے حوالے سے مختلف تکالیف، مصائب اٹھاتے ہیں، پھر اس پورے عمل میں اللہ کی رضا کی ذرا بھی دھیان نہیں رکھتے، جس پر احسن نتائج مرتب ہو یا احسن نتائج کی امید ہو تو یقیناً باعث تکلیف ہے اور باعث عذاب بھی ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ مال و دولت جمع کرنے کے باوجود، اسلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود بددلی سے خرچ کرتے ہیں، اس پر ثواب بھی مرتب نہیں ہوتے، اور اس لیے ان کے دل کو تسلی بھی نہیں ہوتی۔ اب اصل سکون تو دل میں ملتا ہے نا، دل کے آئینے میں ہے تصویر، یا جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، یہ دل کی بھی سکونی بھی ایک عذاب ہے۔ اور پھر اولاد کی طرف آئے، اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اولاد کے لیے کتنی تکالیف اور اذیتیں اٹھاتے ہیں، پھر یہ منافقین کبھی کبھار مجبوراً مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے اولاد کو جہاد پر بھی بھیجتے ہیں، مقتول ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اولاد کی تکلیف اور ان کے قتل پر رنجیدہ ہونا، دل کا بے قرار ہونا، یہ بھی ایک عذاب ہے، اور شہادت کے رتبے سے بھی محروم ہے، شہادت کے ثواب سے بھی محروم ہے، لہذا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں اس حال میں نکل جائے کہ وہ کافر ہو، تاکہ آخرت کے عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہو، گرفتار ہو۔ آیت نمبر 56 میں منافقین کی قسموں کا بیان ہے۔ یہ جو قسمیں زیادہ کھاتے ہیں یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھا جائے تو خیانت کرتے ہیں،
قسمیں کھاتے ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ قسمیں کہہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہے، سچے مسلمان ہے، اپنی ایمان پر قسم کھاتے ہیں۔ تو کیا کوئی بندہ اپنے ایمان پر کیسے قسم اٹھائے؟ یہ ایمان کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ وہ شرع تو ظاہر کو دیکھتا ہے کہ آپ شرعی احکامات کے پابند ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ منافقین اپنے اہل ایمان کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم منکم، یہ منافقین تم میں سے نہیں ہے، یہ ویسی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ولیکنہم قوم یفرقون، بات یہ ہے کہ یہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ منافقین سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایمان کا دعویٰ نہ کرے تو پھر ان کے ساتھ تو وہی معاملہ ہوگا جو مشرکین کے ساتھ ہوا ہے، جو یہود کے ساتھ ہوا ہے، جو نصارہ کے ساتھ ہوا ہے، وہی معاملات پھر ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور آیت نمبر 57 میں منافقین کے قلبی تعلق کا ذکر ہے، کیونکہ مدینہ منورہ دارالاسلام بن گیا تھا، ان منافقین کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں جس میں وہ پناہ لے سکے، یا کوئی غار مل جائے جس میں یہ چھپ سکے، داخل ہونے کے لیے کوئی دوسری جگہ مل جائے کہ تیزی سے اس میں یہ لوگ داخل ہو۔ تو اب تو یہ منافقین جو ہے اور ان کا نفاق تو ختم ہو رہا ہے، ان کی منافقانہ چالیں تو تباہ برباد ہو گئی ہے، یہ دو رخ لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں منافقین کا صدقات کے بارے میں طعن کا تذکرہ ہے۔ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 250 میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم کرتے وقت ایک شخص نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، پھر انہوں نے صبر کی اور یہ آیات نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو صدقات کے مال سے کچھ دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور نہ دیا جائے ان کو صدقات کے مال میں سے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے دینار کا غلام، درہم کا غلام، عبد الدراہم والدنانیر، چادر کا غلام، اگر کچھ دے دیا جائے تو خوش ورنہ ناراض، یہ شخص ہلاک ہو، فرمایا اوندے منہ گرے اور جب اسے کانٹا لگ جائے تو خدا کرے کہ اس کا کانٹا نہ نکلے۔ یہ پیسہ پرستی جو ہے یہ منافقت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتوں کو نہیں جانتے، مانتے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے انہیں دیا ہے،
اس پر راضی ہو جاتے، یوں کہتے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اس کا رسول اپنی طرف سے دے دے گا، اور یوں کہتے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو یقیناً یہ کامیاب ہو جائے۔ سچ یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر، خالق پر اعتماد کرتا ہے، اللہ کا خالق کا بندہ ہوتا ہے، اور منافق ہمیشہ کے لیے لالچی ہوتا ہے، حرص کرتا ہے، ریا نمائش پر اعتماد رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے درہم کا، دنانیر کا، بینک بیلنس، پیسے کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا